آج موسم صبح سے کافی ابر آلود تھا۔ کالی گھٹاؤں نے آسمان کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے ہر شے اپنی مدار میں جھوم رہی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا مگر سورج کے رخ روشن کے آگے اٹکھیلیاں کرتے بادلوں نے ہر سو اندھیرا پھیلا رکھا تھا۔ ارد گرد دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا تھا جیسے رات کا منظر ہو۔ کسی بھی وقت یہ ہنسی بادل بارش کی صورت میں زمین پر زور و شور سے برس پڑنے کو تیار تھے۔ سب لوگ ہی موسم کے یہ خطرناک تیور دیکھ کر جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہر طرف ہونے والی جلتھل اور ٹریفک میں پھنسنے سے پہلے گھر پہنچ سکے۔ ان سب میں ایک سرفری لڑکی پریسا زینب بھی تھی جو نہ صرف اس موسم کی دیوانی تھی بلکہ اس وقت بھی کام نپٹانے کی بجائے مزید بڑھانے کی پلاننگ کر چکی تھی۔ پری رک جاؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھو موسم کتنا خراب ہو رہا ہے، چپ کر کے گھر چلو۔ فضا تیز ہوا کے ساتھ اڑ کر جاتے اپنے دوپٹے کو سنبھالنے میں ہلکان ہوتے ہوا کے دوش پر سوار پریسا زینب کے پیچھے جاتے بولی، کیا یار، اتنے پیارے موسم کو بھلا خراب موسم کون کہتا ہے؟ اور میں کوئی لوفر یا ڈال مارنے نہیں جا رہی۔ سفیان کا کل برتھ ڈے ہے۔ میں انہیں رات 12 بجے سے پہلے وش کر کے ہمیشہ کی طرح سرپرائز دینا چاہتی ہوں، جس کے لیے مجھے کیک چاہیے۔ ابھی وہی لینے جا رہی ہوں، اس لیے ہی اب بنا کوئی فضول بات بولے چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ پریسا پلٹ کر اپنی گول گول آنکھیں گھما کر اسے کھینچتی، اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگی تھی۔ لیکن پری، جس بیکر سے تم کیک لینے کا کہہ رہی ہو وہ تو شہر کے دوسرے کونے پر ہے، وہاں تک جاتے جاتے تو رات ہو جانی ہے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ٹریفک جام ہوگا، تم کسی اور بیکری سے لے لو نا کیک۔ کیک تو کیک ہی ہوتا ہے نا۔ صدا کی ڈرپوک فضا نے اسے روکنا چاہا تھا۔ پریسا جس قدر بارش کی دیوانی تھی، فضا اتنی ہی اس موسم سے جان جاتی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، گل بیکر کے کیک جیسا کوئی کیک نہیں ہو سکتا، اور چاہے جتنی بارش بھی ہو جائے میں ہر حال میں اپنا فیورٹ چاکلیٹ کیک تو لے کر ہی جاؤں گی۔ پریسا اس کا امکان خاطر میں لائے بغیر اسے ساتھ کھینچتی ہوئی یونی کے مین گیٹ کے جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک گل بہار بیکرز کا کیک ہی کھاتی آئی تھی۔ وہاں کے آنر کے بیٹے گل شبیر بھائی کے ہاتھ کا بنا چاکلیٹ کیک اس کا موسٹ فیورٹ کیک تھا۔ اس کیک کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کیک نہیں کھاتی تھی۔ ایک بار گل شیر بھائی کے بیمار ہو جانے پر اس نے پورا مہینہ کیک نہیں کھایا تھا، اس کی زندگی کا واحد ایسا مہینہ جس میں اس نے کیک نہ کھایا ہو، ورنہ وہ مہینے میں 4-5 بار وہ کیک ضرور کھاتی تھی۔ ان کے یونی سے قدم باہر رکھتے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ فضا تو بھاگ کر گاڑی میں گھس گئی تھی مگر پریسا باہر ہی کھڑی اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے بارش کے قطروں سے اپنا دودھیا چہرہ مزید تر و تازہ کرنے لگی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بارش شروع ہوتی دیکھ جلدی جلدی اپنے ٹھکانوں کی جانب بڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی حیران اور پریشان سے اس پاگل سرفری لڑکی کو بھی گھور رہے تھے جو کریم کلر کے شارٹ فراک ٹراؤزر میں ملبوس سوٹ کے ساتھ کے دوپٹے کو گلے میں لپیٹے، پیروں میں وائٹ خصے پہنے، بے حد سیاہ اسٹریٹ بالوں میں کیچر لگائے، کمر پر کھلا چھوڑے، وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بارش میں بھیگتی کوئی آسمان سے پری معلوم ہو رہی تھی جسے آس پاس کی دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، جس کے لیے اس کی اپنی ذات ہی بہت اہم اور اس کے لیے کافی تھی۔ زمین سے اٹھی گیلی مٹی کی مہک نے اس کے تاثرات میں مزید خوشگواریت بھر دی تھی۔ پری کی بچی، آنا نہیں ہے کیا تم نے؟ فضا کی آواز نے اس کا سارا طلسم توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی گول گول دل نشیں آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا مگر پھر دیر ہو جانے کا سوچ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا پسندیدہ مشغلہ ختم کرنا پڑا تھا۔
بڑے بڑے درختوں سے سجے کھلے جنگل کے عین بیچ بنائے گئے اس وسیع و عریض بنگلے کے بلیک ٹائگرز پوری طرح چاق و چوبند کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اس بنگلے کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ جنگل میں اگر بنگلے سے 30 کلومیٹر دور بھی کوئی انجان شخص داخل ہوتا تو فوراً بنگلے کے اندر ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا تھا، اور نہ ہی کوئی فضائی طور پر اس بنگلے کا دورہ کر سکتا تھا۔ بلیک ٹائگرز میں موجود شارپ شوٹرز فورسز سے کی جانے والی ایسی کئی کوششوں کو ناکام بنا چکے تھے، جس کے بعد سے کسی نے بلیک بیسٹ کے ایریا میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں بلیک بیسٹ پہنچنے والے ہیں۔ بلیک ٹائگر فورس کے کیپٹن جنید کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب بادلوں کی گھنگرج کے ساتھ ہی پہلے سے چلتی ہوا میں ہیلی کاپٹر کے پروں نے مزید طوفان مچا دیا تھا۔ بنگلے کے وسیع و عریض میدان میں ہیلی کاپٹر آن اترا۔ اس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی وہاں سے سیاہ ماسک پہنے، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس بلیک بیسٹ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلا تھا۔ ان تینوں نے ہی اپنے چہرے کو سیاہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ تینوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر وہاں چاق و چوبند کھڑے ان کے بلیک ٹائگر فورسز نے سر اٹھا کے انہیں سلام کیا تھا۔ چوڑے سینے اور مضبوط کثرتی وجود کے مالک شاوے سکندر، ماتھے پر انگنت سلوٹ ڈالے، مٹھیاں سختی سے بھینچے، تیز قدموں سے چلتا بلیک ٹائلوں سے سوجی روش کے اوپر چلتا آگے جا رہا تھا، جس کے دونوں اطراف سیاہ گلاب کے پھول لگائے گئے تھے۔ صرف وہاں نہیں، بنگلے میں ہر طرف صرف سیاہ گلاب کا ہی راج تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں کوئی دوسرے کلر کا پھول لانے اور لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاویز کے دائیں جانب اس کے جیسے ہی شاندار پرسنالٹی کا مالک میر ہاشم اپنا مقناطیسی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تاریخی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، جبکہ شاوے سکندر کے بائیں جانب نزاکت اور دلکشی کی چلتی پھرتی مورت مہروسہ کنول موجود تھی، جس کی ماسک سے جھانکتی کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں دیکھنے والوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ آج تک اس کا ہتھیار سے کیا گیا کوئی بھی وار خالی نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے نشانے میں بہت ماہر تھی، آج تک اس کا کوئی نشانہ بھی نہیں ہوا ہو چکا تھا۔ وہ تینوں تیز رفتاری سے چلتے بنگلے کی لمبی راہداری عبور کر کے سیڑھیاں چڑھتے اپنے بلیک روم میں داخل ہوئے تھے، جس میں داخل ہونے کے لیے ان تینوں کے فنگر پرنٹس یوز ہوتے تھے یا ان کے الگ الگ پاس ورڈ، جو ان میں ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اس حساس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی ان کا سیکیورٹی لاک توڑ سکتا تھا۔ شبیر چوہان کے کالے کرتوتوں میں ہر گزرتے دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اسے چین کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاوے سکندر نے دلکش مغرور نخوں سے سجے اپنے خوبرو چہرے سے ماسک اتارتے ٹیبل پر پھینکتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا، جہاں شبیر چوہان کے گھر کا پورا نقشہ موجود تھا۔ شبیر چوہان ایک بہت بڑا سیاست دان تھا، مگر اس کی سب سے بڑی بدقسمتی کہ وہ ان تین بلیک اسٹارز کے نگاہوں میں آ چکا تھا۔ مگر شبیر چوہان نے پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور اس کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب ہے خود کو پولیس کسٹڈی میں دے دینا۔ مہروسہ نے ہمیشہ کی طرح لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ کیا تھا۔ انہیں ہماری دھمکی بھجوانے کے بعد سے وہ اتنا خوفزدہ ہے۔ شبیر چوہان نے امریکہ سے اسپیشل سیکورٹی فورس بلوا لی ہے، جس کے تحت وہ ہم سے بچنے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، مگر ہم نے اس پر حملہ کر کے اس کے امریکی سیکورٹی ٹیم کی جو دھجیاں اڑائی ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم ماریں گے اسے، وہ بھی اس کے گھر میں گھس کر۔ ہاشم نے کرسی پر براجمان ہوتے مہروسہ کی پریشانی کم کی تھی۔ لیکن میر سر، شبیر چوہان کے گھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن بات ہے۔ مہروسہ اگر اس پوری دنیا میں کسی کے لیے پریشان ہوتی تھی تو وہ یہ دونوں تھے، جن کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتی، ورنہ ان دونوں کے علاوہ تو وہ پوری دنیا کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتی تھی۔ بالکل ممکن نہیں ہے، مگر شبیر چوہان کو مارنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہم ماریں گے تو ضرور اسے،
میں اور حازم جائیں گے، تم یہیں رہوں گی۔ شاویز کی بات پر جہاں حازم پرسکون رہا تھا، وہیں مہروزہ جھٹکے سے شاویز کی جانب پلٹی تھی۔ مگر شاہ سر، میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم نے ہمیشہ ہر مشن ایک ساتھ کیا ہے۔ مہروزہ کو کسی طور برداشت نہیں تھا کہ وہ خطرے میں رہے اور مہروزہ پرسکون سے یہاں بیٹھے۔ وہ تینوں ہی اچھے سے جانتے تھے کہ ملک کے تمام فورسز کے ادارے انہیں پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو میں اس مشن کا حصہ نہیں ہوں گی۔ تمہارا کام اس مشن میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے پکڑے جانے کے بعد ہمیں رہا تمہیں ہی نے کروانا ہے۔ اگر تینوں اریسٹ ہو گئے تو بچانے کون آئے گا؟ شاویز کی بات پر مہروزہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کر کے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مہروزہ اور حازم کا مزاج ایک جیسا تھا۔ اگر مشن کے ٹائم پر بہت سنجیدہ اور کام پر فوکس رکھتے تھے تو بعد میں لائف کو انجوائے بھی کرتے تھے۔ مگر شاویز سکندر نے تو جیسے اپنا آپ پوری طرح اس کام میں وقف کر دیا تھا۔ وہ نہ تو کبھی ان کے ساتھ ڈنر میں شامل ہوتا تھا، نہ کسی مشن کی کامیابی کے سیلیبریشن میں پارٹی میں۔ سالوں بیت گئے تھے، کسی نے اسے ہنسنا تو دور، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ ایس پی ہبہ انصاری MNA اور شبیر چوہان کی سیکورٹی پر ہر قسم کی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ 5 آفیسرز کی ٹیم اسی لیے تیار کی ہے میں نے، تاکہ کسی قسم کے خطرے کا نام و نشان نہ رہے۔ ابھی فوراً آپ لوگوں کو جا کر اپنے طور پر سیکورٹی انتظام کو چیک کریں۔ IG صاحب اپنے مقابل کھڑی ہبہ امتسال سمیت باقی پولیس آفیسرز کو بریفنگ دے رہے تھے، جب اسی لمحے ٹیبل پہ رکھا ان کا فون زور شور سے بج اٹھا تھا۔ کیا؟ جی سر، میں ابھی اپنی ایک اور ٹیم بھیج رہا ہوں۔ ہم دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فون پر دی جانے والی خبر سن کر IG صاحب کے چہرے پر موجود پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ شبیر چوہان کو ابھی کچھ دیر پہلے آج رات مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پچھلی بار ان لوگوں نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور وہ اس میں کامیاب رہے، مگر آج انہیں کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ IG صاحب کی بات سن کر حوصلہ افزا جواب دے کر سب سلوٹ کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جیسے اس خبیث انسان کی کرتوت ہے، اس کا یوں کتے کی موت مرنا ہی بنتا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے سیکورٹی کرنے کی بجائے گھر جا کر اپنی 2 راتوں کی جگراتے کی نیند پوری کروں۔ ذرا جو اندازہ ہوتا اس فیلڈ میں آخر ایسے لوگوں کی حفاظت کرنے پڑے گی تو کبھی نہ آتا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی SP امان نے اکتائے ہوئے لہجے میں اپنی بیزاری کا جواب دیا تھا، جس پر اس کے ساتھ چلتی ہبہ نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی معزز سیاست دان ہیں، ہم ایسے کیسے کسی بھی خبر پر یقین کر کے انہیں غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ایک نیک انسان ہو۔ یہ ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے ہم نے اسے ایمانداری سے کرنے کا حلف اٹھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہبہ اسے کھڑی سناتی اپنے سر پر کیپ درست کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اتنا بھی اندھا دھند ڈیوٹی کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ ادارے کے سب سے قابل آفیسر ہبہ امتسال کی ایمانداری دیکھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ تھینک یو گل بھائی، ہمیشہ اتنے شارٹ نوٹس پر مجھے کیک بنا ہوا دینے کے لیے۔ پریسا گل باہر بیکر سے کیک لے کر نکلتی وہاں کے آنر گل شبیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، جنہوں نے چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو انہیں کیک بنا کر دینے سے انکار نہیں کیا۔ آلویز ویلکم گڑیا۔ گلشیر کو یہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، جو ہمیشہ اتنے دور سے پورے شہر کے بیکر چھوڑ کے صرف اس کے پاس آتی تھی۔ اف اللہ جی، کتنی تیز بارش شروع ہو گئی ہے، اتنی تیز بارش میں بھلا گاڑی تک کیسے پہنچیں گے؟ تم یہ کیک تو ڈرائیور کو پکڑا دیتی، نہیں ہوتا تمہارا کیک کو کچھ۔ فضا بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں خود پر پڑتے ہی اسے کوسنا شروع ہو چکی تھی۔ بیکری کے قریب کہیں بھی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی۔ فضا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ننھے منھے قطرے تمہارا بھلا کیا بگاڑیں گے؟
چپ کر کے چلو یا نہیں بھی پگھلتی تم۔ پریسا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب بارش اچانک سے بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چند قدم بھی آگے بڑھاتی، جب دائیں جانب سے کوئی شخص بہت بری تیزی سے آتا اس سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ پریسا کے ہاتھ سے کیک چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ کیک کی حالت دیکھ کر بے ساختہ پریسا کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ پاتی، سر کے بل ماربل کے فرش پر جا گرتی۔ مقابل نے اس پر احسان عظیم کرتے اس کا نازک ملائم ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ تم پاگل اندھے، تمہیں… پریسا ابھی اتنا ہی بول پائی تھی جب اس شخص نے پلٹ کر قہر برساتی نگاہوں سے پریسا کو دیکھا تھا۔ اس سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش کی خود پر گڑی نسیہ آنکھیں دیکھ پریسا خوف سے لرز اٹھی تھی، اور رہی سہی کسر اس کے اگلے عمل نے پوری کر دی تھی جب اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کھولنے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے خون میں لت پت زمین پر گرتی لاشوں کو دیکھا تھا۔ پریسا نے پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا کوئی خوفناک منظر دیکھا تھا جسے برداشت نہ کر پاتے وہ اپنے حواس کھوتی بے ہوش ہوتے نیچے جا گری تھی، مگر اس بار سامنے کھڑے شاوے سکندر نے اسے تھامنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس لڑکی کے اس قدر نزاکت پر اب اسے شعلہ وار نگاہوں سے گھورتا اسی تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جلدی جلدی ساری تیاری کر لو، ایس پی سر کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ انسپکٹر عاصم بینچ پر سست سے انداز میں بیٹھے اہلکاروں کو آگاہ کرتے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی نہیں ایس پی صاحب، کون سا کوئی دوسرے سیارے سے آ رہے، ہمارے ہی جیسے ہوں گے نا۔ عاصم کو وہاں سے ہٹتے دیکھ وہ اہلکار واپس کرسیوں پر ڈھہ گئے تھے جب اسی لمحے ایک درمیانی عمر کی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ لگائے روتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو، پھر نازل ہو گئی نئی مصیبت، ان میں سے ایک اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ صاحب جی میری مدد کریں، میں بہت مجبور عورت ہوں، پہلے بھی 2 بار آ چکی ہوں مگر میری رپورٹ درج نہیں کی گئی۔ پہلے ملک افضل کے آدمی صرف دھمکیاں دے رہے تھے مگر اب تو انہوں نے ہماری دکان پر قبضہ جما کر ہمارا سارا سامان باہر پھینک دیا ہے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کریں، میں اکیلی بیوہ عورت ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عورت ہاتھ جوڑے ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی، دیکھو مائی، ہم تمہارا مسئلہ سمجھتے ہیں مگر ملک افضل کی فوج سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کر تم اپنے لیے تو مزید مصیبت کھڑی کرو گی ہی صحیح مگر ساتھ ہماری وردی بھی اتروا دو گی۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے مگر اس معاملے میں بہت مجبور ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس عورت کو 2 ٹک جواب دیا تھا، اگر مدد نہیں کر سکتے تو اتنے ہی مجبور ہو تو پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہے ہو، وردی اتار کر گھر چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ۔ پولیس اسٹیشن میں کوئی گونجتی گمبھیر بھاری غصے سے لبریز آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے انسپکٹر عاصم بھی اپنے کیبن سے باہر آیا تھا، فل یونیفارم میں ملبوس، کندھے پر اور سینے پر اپنی قابلیت کے بیچے سجائے ایس پی حمدان صدیقی ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ سر، وہ ان میں سے ایک نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر حمدان نے اب انہیں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دیا تھا۔ 2 مہینے کے لیے معطل کرتا ہوں میں تم لوگوں کو، تاکہ گھر میں سکون سے بیٹھ کر سوچو کہ تم لوگوں کو یہ وردی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دی گئی ہے یا ان کے سروں پر اپنی مجبوریوں کا بوجھ لادنے کے لیے۔ حمدان نے انہیں ذرا سی بھی مہلت دیے بغیر سزا سنا دی تھی۔ سر، ہم ایک موقع… اس نئے آفیسر نے ایک پل کے اندر ان کی ساری سستی اور کاہلی دور کر دی تھی۔ 2 مہینے بعد موقع ملے گا، اپنی وردی جمع کروا کر جا سکتے ہو تم لوگ یہاں سے۔ بی بی آپ آئے میرے ساتھ۔ حمدان انہیں سخت لہجے میں وارن کرنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو نہایت ہی احترام سے اپنے ساتھ آنے کا کہا، اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔
شہباز ڈاکٹر کیا کہہ رہے؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ یاسمین بیگم پریسا کا سر اپنی گود میں رکھ کے فکر مندی سے بولی تھی۔ فضا نے وہاں پیش آیا سارا واقعہ سنا دیا تھا، جسے سن کر اور پریسا کی حالت دیکھ کر سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ سفیان اور شہباز صاحب بھی آفس سے ساری میٹنگ کو کینسل کرتے فوراً گھر پہنچے تھے۔ نور محل کے ہر فرد کی جان بستی تھی اپنی اس نازک سی گڑیا میں۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ان سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے چچا شہباز آفندی جہاں اسے باپ جیسی شفقت فراہم کرتے تھے، وہیں ان کی بیگم یاسمین آفندی نے ہمیشہ اسے ممتا کی چھاؤں تلے رکھا تھا۔ نور محل میں شہباز آفندی اپنے 2 بھائیوں اور اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ شہباز آفندی کے 2 بیٹے تھے، بڑا کامران آفندی اور اس سے چھوٹا سفیان آفندی، جس کا بچپن سے پریسا کے ساتھ رشتہ طے تھا، جس بات سے وہ دونوں باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ جہاں پریسا سفیان کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی، وہیں سفیان بھی اس پر جان دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کرنا سفیان کی زندگی کا اہم مقصد بن چکا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات رد نہیں کرتا تھا، چاہے خود کتنی بھی مشکل برداشت کر لے۔ شہباز آفندی کے بڑے بھائی اور پریسا کے فادر ظفر آفندی 21 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی بیوی نگہت بیگم کے ساتھ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ تب پریسا کی عمر صرف 2 سال تھی۔ اس معصوم سی بچی کو یاسمین بیگم اور گھر کے باقی افراد نے بہت ہی محبت اور شفقت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ شہباز آفندی سے چھوٹے شوکت آفندی تھے، جن کی وائف سمینا بیگم اور 2 اولادیں، ایک بیٹی فضا اور بیٹا احد تھا۔ ان سے چھوٹے عامر آفندی تھے، جن کی وائف سلمیٰ بیگم اور 3 اولادیں تھیں، عمر، طلحہ اور فجر۔ جہاں گھر کے مردوں کا کام مختلف ملکوں میں پھیلا وسیع و عریض بزنس سنبھالنا تھا، وہیں گھر کی تمام خواتین ہاؤس وائف تھیں۔ ہر طرح کی آزادی حاصل ہونے کے باوجود ایک بات کی اجازت ان میں سے کسی کو نہیں تھی، اور وہ تھی جاب کرنے کی اجازت۔ نہ جانے ایسی کیا وجہ تھی کہ شہباز آفندی کو گھر کی عورتوں کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی اپنے آفس میں، نہ کسی اور جگہ، جس پر سب نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بچی نے اس وقت جو منظر دیکھا ہے اس سے خوفزدہ ہو کر گہرے صدمے میں چلی گئی ہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ پری کے ہوش میں آنے کے بعد اسے کوئی سوال نہ کیا جائے، جتنا ہو سکے اسے ریلیکس رکھنے کی کوشش کرے۔ شہباز آفندی آنکھیں موندے یاسمین بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی پری کے ماتھے پر پیار کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ سفیان بیٹا، آپ بھی جا کر ریسٹ کر لو، کافی تھک گئے ہوں گے۔ پری کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ یاسمین آفندی نے ایک جانب تھکے تھکے کھڑے سفیان کی جانب دیکھتے کہا تھا، جو آج صبح ہی دبئی سے لوٹا تھا اور ذرا سا بھی آرام کیے بغیر آفس میں ہوتی کچھ اہم میٹنگ میں بزی رہا تھا۔ نہیں ماما، پری کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تک پری کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہیں رہوں گا۔ سفیان وہیں پریسا کے قریب چیئر رکھے بیٹھ چکا تھا، جبکہ یاسمین پری کے لیے اس کی اتنی محبت دیکھ کر مسکراتی تھی۔ پریسا آفندی تھی ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی اس سے پیار کرنے سے خود کو نہیں روک سکتا تھا۔ سفیان کتنے ہی لمحے یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ دودھیا رنگت، پرکشش نکوس ستوار ناک، پنکھڑیے سے گلابی نازک تراشیدہ لب اور گول مٹول آنکھوں پر سایہ فگن گھنی لمبی پلکیں، اپنی بے مثال خوبصورتی سے انجان وہ پیاری سی لڑکی بہت ہی صاف دل اور سادہ تھی۔ اس میں بناوٹ نام کو نہیں تھی۔ یاسمین بیگم مسلسل اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سفیان نہ جانے کتنے ہی لمحے اسے ایسے ہی یک ٹک دیکھے جاتا، جب پری نے کسمساتے آنکھیں نم وا کی تھی۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ سفیان فوراً اس کے قریب آیا۔ بڑی ماما، سفیان، وہ نقاب پوش، وہ خون، قتل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
پریسا اسی خوف کے زیر اثر بے ربط بولتی یاسمین آفندی کے گود میں منہ چھپا گئی تھی۔ پری تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کسی میں اتنی جرأت نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، وہ جو بھی ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور جس نے وہ سب کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سفیان اس کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں تھامتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا، جس پر پری کو اپنے دائیں ہاتھ پر بے اختیار اس نقاب پوش قاتل کا وہ سخت ترین لمس محسوس ہوا تھا جس نے اسے ایسے پکڑا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ سفیان اور یاسمین بیگم کا پریشان چہرہ دیکھ پریسا نے بہت مشکل سے خود کو کچھ حد تک نارمل کیا تھا۔ بہت برا انسان تھا، بہت بے دردی سے اس نے ان لوگوں کی زندگی چھین لی۔ بڑی ماما، کوئی انسان بھلا اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کیا؟ پریسا کوشش کے باوجود اس شخص کی سیاہ آنکھوں کو فراموش نہیں کر پا رہی تھی جو اسے اس وقت بھی اپنے وجود میں گھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کی کہانی یہیں تک، جلد ہی اس کا دوسرا پارٹ لے کر آؤں گی۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور اپنی اس بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں جلدی ہی۔